اور مخرج مقدر کسے کہتے ہیں؟ وہ مخرج جو جوف دہن اور خیشوم میں سے ادا ہو اس کو مخرج مقدر کہا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم کر رہے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج، اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 62۔ تلاوت کے سیکشن میں آج ہم سیکھیں گے سورہ انفال آیت نمبر 62 سے، اور قواعد کے سیکشن میں آج ہم سیکھیں گے مخارج کی اقسام۔ تو چلیے جی، آج کی جو کلاس ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ہے جی ہمارے پاس اصول مخارج، اور پچھلی کلاس میں جہاں پہ ہم نے بات کا جو ہے اختتام کیا تھا تو ہم نے یہ سیکھا تھا کہ 5 نکلنے کی جگہ ہیں، کیونکہ مخرج کیا معنی تھا اس کا؟ نکلنے کی جگہ۔ تو ہمارے منہ میں 5 نکلنے کی جگہ ہیں: جوف دہن، حلق، لسان، شفتان اور خیشوم۔ ٹھیک ہے جی، اب آج ہم نے پڑھنا ہے مخارج کی اقسام۔ تو مخارج کی ہمارے پاس 2 اقسام ہیں، مخرج محقق اور مخرج مقدر۔ اس کو معین اور غیر معین مخرج بھی بعض بکس میں ان ڈیفینیشنز کا جو ہے وہ نیم ہے، ڈیفرنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، تو مخرج محقق پہلے سمجھ لیجئے، وہ مخرج یعنی کہ وہ نکلنے کی جگہ، وہ مخرج جو حلق، لسان، شفتان میں سے ادا ہوں ان کو مخرج محقق کہتے ہیں۔ اور مخرج مقدر کسے کہتے ہیں؟ وہ مخرج جو جوف دہن اور خیشوم میں سے ادا ہو اس کو مخرج مقدر کہا جاتا ہے۔ اب تھوڑا سا اس کو کہنے کہ میں زوم آؤٹ کروں گی، اور ساتھ میں چونکہ ہمارے پاس یہ والی 5 پوائنٹس بھی میں سامنے لے آتی ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ یہاں پہ دیکھیے، مخرج محقق میں ہمارے پاس 3 چیزیں تھی: حلق، لسان اور شفتان۔ اب حلق، لسان اور شفتان بالکل درمیان میں، اور ان کا تعلق جو ہے وہ مخرج محقق کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں، گلے سے لے کر آپ کہہ لیں زبان سے لے کے باہر ہونٹوں تک اگر نکل رہے ہیں، ان والے ایریاز سے یعنی کہ حلق، لسان اور شفتان والے ایریاز میں سے جن لیٹرز کا مخرج ادا ہو رہا ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں مخرج محقق۔ پیچھے بچے ہمارے پاس جوف دہن۔ جوف دہن یعنی کہ منہ کا خالی حصہ، اور خشوم یعنی کہ غنہ، یہ 2 ایسے ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ مخرج مقدر کے ساتھ ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ تو آپ نے اس طریقے سے 5 جو نکلنے کی جگہ ہیں ان کو سامنے لکھنا ہے، پھر آپ نے مخارج کی جو اقسام ہے آپ نے ان کو لکھنا ہے۔ تو آپ کو یہ رٹا لگانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی کہ جی یہ مخرج مقدر ہے، یہ مخرج محقق ہے، یہ مقدر ہے، پھر رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پھر آپ کو سمپل از دیٹ یہ بات پتا ہوگی کہ آپ کے سامنے یہ سارے 5 باکسز ہیں، اور آپ نے اس طریقے سے ان کی جو ہے وہ ڈویژن کر دینی ہے، تو یہ ڈیفینیشنز یاد کرنا آسان ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہو گئے مخارج کی اقسام۔ اچھا، اس کے علاوہ اب آپ دیکھیں اس یعنی کہ اصول مخارج کا جو ہمارے پاس ٹاپک ہے، اس میں ہم نے پوری جو سیریز چلیں گی ہمارے پاس مخارج کی، اس میں ہم نے یہ 5 سپارٹس جو ہیں باری باری کور کرنے ہیں۔ ایک دن ہم جوف دہن دیکھیں گے، پھر ایک دن ہم حلق دیکھیں گے۔ لسان کافی دنوں پہ محیط ہے، ٹھیک ہے، لسان کا ٹاپک بہت زیادہ لمبا چلتا ہے۔ شفتان کا ٹاپک بھی 1 یا 2 دن میں کور ہو جائے گا، خشوم کا بھی 1 دن میں، لیکن لسان والے ٹاپک پہ ٹائم لگ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ پہلے تھوڑا سا مینٹلی اسٹوڈنٹس کو لازمی ریڈی کرتی ہوں تاکہ ان کو آئیڈیا ہو جائے کہ کوئی بھی ٹاپک جو ہے وہ کس طریقے سے ہم نے لے کے چلنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک سلائیڈ میں نے ریڈی کی ہے، یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو جوف دہن ہے، جوف دہن میں سے کون سے لیٹرز ادا ہوتے ہیں۔ اگر پرپل کلر کا جوف دہن کا باکس ہے تو نیچے سارا پرپل والا حساب کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ گرین کلر میں نے حلق کو لے کر آئی ہوں، تو نیچے بھی یہاں پہ آپ اس کی سب برانچز دیکھیں تو گرین کلر میں آپ کو اکثر حلق، وسط الحلق، ادنا حلق نظر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ لسان کے جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ لسان تھوڑا سا لمبا چلے گا، اقصی لسان، وسط اللسان، حفت اللسان، طرف اللسان، رأس اللسان، یہ ساری اس کی سب کلاسیفیکیشن یا اس کی جو بھی پوائنٹس وغیرہ آ جاتے ہیں۔ پھر شفتان بھی آپ دیکھیے، شفتان بلو کلر میں، تو اس کی جو ڈویژن ہے 2، اس کے بعد پاس مخرج ہے، 4 حروف ہے، لیکن یہ ابھی صرف ایک مائنڈ میپ دے رہی ہوں تاکہ آپ لوگ مینٹلی ریڈی ہو سکے کہ ہم نے مخرج میں یہ چیزیں کور کرنی ہے۔ خشوم میں ہمارے پاس جسٹ غنہ آ جاتا ہے۔
ٹھیک ہو گیا. ریڈ کلر میں سارے جتنے بھی کہہ لیں کہ لیٹرز ہیں وہ میں نے یہاں پہ مینشن کیا کہ کون سے پوائنٹ سے کون کون سے لیٹرز جو ہیں وہ نکلتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ والی جو سلائیڈ ہے بار بار ہم اس پہ واپس آئیں گے. یعنی کہ اگر میں ایک دن جوف دہن کروا رہی ہوں تو واپس اس سلائیڈ پہ آؤں گی اور آ کے جوف دہن کو میں دوبارہ سے یہاں سے بتاؤں گی کہ یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے الگ سے بھی نکال دیا. کیونکہ اگر آپ نے ڈائری ریڈی کی ہے مخارج کو لے کے تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک جگہ پہ آپ کو ان کو سمرائز بھی کرنا ہے. بار بار آپ پیج تو نہیں ٹرن کریں گے یا بار بار ڈائری ڈھونڈیں گے. یہ والی پکچر آپ کے پاس موجود ہو, یہ والا کہہ لیں کہ آپ لوگوں نے کالمز وغیرہ بنائے ہوں تو پھر پوری ڈائری کو کھنگالنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی. ٹھیک ہے, سمرائز ہو جاتی ہے چیز. ٹھیک ہو گیا جی. تو آج کی کلاس قواعد کی اتنی ہی ہے. انشاءاللہ کل سے ہم نے جوف دہن جو ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے, تو آپ لوگوں نے اس چیز کے لیے ریڈی رہنا ہے. اگلی سلائیڈ جو ہے وہ جوف دہن یعنی کہ منہ کے خالی حصے کی آئے گی. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں جی اب چلتے ہیں اپنے قرآن کے لیسن کی طرف. قرآن کے لیسن میں سورہ انفال آیت نمبر 62 سے سٹارٹ کریں گے. سورہ انفال آج کی کلاس میں انشاءاللہ کوشش یہ کمپلیٹ ہو جائے اور نیکسٹ سورہ توبہ بھی جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی. ٹھیک ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ. یہاں پہ بھی نمبر ہوا. ٹھیک ہے. إِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200. یہ الف یہاں پہ سائلنٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں پڑھا جائے گا. وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا 1000 مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ. الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200. جہاں جہاں آپ کو الف پہ صفر نظر آ رہا ہے یہ الف نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے, اس کو میں مینشن کر رہی ہوں یہاں پہ, آپ لوگوں نے غلطی نہیں کرنی. نہیں اس کو پڑھنا, یا اس پہ کسی قسم کا آپ نے اس کو لے کے نہیں جانا. میم کے ساتھ بھی آپ یہ صفر جو نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ الف نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.
وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. یہاں پہ کیا پڑھا جائے گا؟ وَأُولُو الْأَرْحَامِ. ٹھیک ہے، یہ واو نہیں پڑھا جائے گا یہاں پہ، یعنی کہ آپ اس کو واو مدہ نہیں لیں گے، یہ واو یہاں پہ سائلنٹ ہے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ. ٹھیک ہے، جہاں جہاں پہ میں نشان لگا رہی ہوں کون کون سے لیٹر سائلنٹ ہے وہاں پہ آپ لوگوں نے کہہ لیں کہ اس کو مارک کرنا. دیکھیں یہاں پہ واو لین ہے تو آپ کو واو پہ جزم نظر آئے گی. اسی طرح اگر ہم واو مد کی بات کریں گے تو یہاں پہ آپ کو واو جزم نظر آئے گی. ٹھیک ہے، یہاں پہ واو بالکل خالی ہے، یہ سائلنٹ ہے. نیکسٹ آ جائیے. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ. سورہ توبہ کے سٹارٹ میں آپ نے تعوذ نہیں پڑھنا. اس کو میں نے ویسے قواعد والے ٹاپک میں کور بھی کروایا تھا جب ہم نے تعوذ اور تسمیہ کی ٹرمز پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ مینشن کرتی چلوں کہ چونکہ سورہ انفال میں کہہ لیں کہ مخالفین کے بارے میں کچھ بات جو ہے وہ چل رہی تھی، تو چونکہ وہ موضوع جو ہے وہ کنٹینیو رہتا ہے آگے سورہ توبہ تک بھی، تو درمیان میں منع کیا گیا ہے تعوذ. یعنی کہ جب آپ نے سورہ توبہ سٹارٹ کرنی ہے براءتن سے، اگر فار ایگزامپل میرا لیسن جو ہے میں نے اپنی ٹیچر کو لیسن آیت نمبر 3 سے سنانا درمیان سے، یا میں آیت نمبر 10 سے یا 11 سے سناؤں گی، اگر آپ نے درمیان سے کہیں سے سورہ توبہ کا لیسن پڑھا دین آپ سورہ سے یعنی کہ اس وقت آپ تعوذ پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ اعوذ باللہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن سٹارٹ میں منع کیا گیا. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 3 سے. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ۔ چلیں جی، کسی بھی چیز کی سمجھنا ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے پوچھ لینا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔